حضور جو یہ شب ہے، اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نوافل ادا کریں، ہم عبادت کریں، ہم تسبیح کریں، ہم اس میں قلبی ذکر بھی کر سکتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر مجھے یہ شب ملے اور میں اس وقت قلبی ذکر میں مصروف ہوں، یہ بھی عبادت ہے؟ نور علی نور ہے جی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اس میں ایک بڑی بنیادی شے ہے جی، یہاں قلب۔ اس لیے کہ قلب کو انتہائی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ، کہ تمہارے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے۔ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ اگر وہاں فساد پیدا ہو تو پورے وجود میں فساد ہے، اصلاح ہو پورے وجود میں اصلاح ہے۔ اور فرمایا اور دھیان رکھنا وہ تمہارا قلب ہے۔ تو قلب انسانی کو انتہائی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ وجود کا بادشاہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے سمع و بصر تمہیں عطا کیا اور افئدہ، اور قلب عطا فرمایا۔ ماں کے پیٹ سے جب تو پیدا ہوا ہے تو کچھ نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا، تو کوئی شے نہیں جانتا تھا۔ اللہ کریم نے تمہیں سمع و بصر عطا فرمائی اور تمہیں افئدہ یعنی قلب عطا فرما لعلکم تشکرون، تاکہ تو شکر گزار ہو سکے۔ تو یہ جو دل کا ہونا ہے یہ بادشاہ ہے، اسے آپ ماڈرن لینگویج میں سیٹل ہارٹ کہہ سکتے ہیں۔ آج اگر ہم اس موضوع پر بحث کریں اور اس شعبے کا بندہ نہ ہو تو وہ کہے گا کہ یہ پمپنگ مشین کو جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اسی سے پوچھئے جب تو تنگ ہوتا ہے مضبوط ہوگا، اتنا آپ عبادات پر قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جتنی عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہوگی اتنے اعمال درست ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ جتنی شرف قبولیت ہوگی عبادات کو نصیب معاملات ہوگی، ٹھیک ہوں گے، معاملات واہ درست واہ واہ۔ یہ ہو نہیں سکتا نا جی کہ اللہ کے حضور اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ شرف قبولیت ملا ہی نہیں۔ ایک واقعہ ایک واہ واہ، ولی اللہ کا ملتا ہے جی، وہ خود لکھتی ہیں کہ اب یہ واقعات مقصد ایک بات کا سمجھانا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جی میں تو کفن چور تھا، تو اس طرف کیسے پلٹ آیا؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کا جنازہ پڑھا اور دیکھا کہ قیمتی کفن ہے، تو میں رات قبرستان چلا گیا کفن چوری کرنے۔ میں نے پاؤں کی طرف قبر کھودی کہ اندر جھانکتا ہوں اور کفن کھینچتا ہوں، تو اندر مجھ پر منکشف ہوا کہ اندر تو پورا ایک سما ہے، اندر تو روشنی ہے، ایک آبادی ہے۔ تو میں اندر اتر گیا کہ یہ اندر روشنی کائے کی ہے۔ اچھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو پیچھے تو بہت باغیچہ ہے، بڑا کھلا، بہت خوبصورت، پیچھے محل نما مقام ہے۔ اس مکان کے اس صحن میں ایک خاتون چبوترے پر قرآن شریف پڑھ رہی ہے۔ میں ابھی اسی متذبذب کیفیت میں تھا اور دیکھ رہا تھا خاتون کو، تو اس خاتون نے میری طرف دیکھا، تو وہ تو وہی تھی، اس کا جنازہ تو میں نے پڑھا۔ تو اس نے مجھے کہا اللہ جس سے بخشش کا وعدہ کر لے اس کے یہ کام ہوتے ہیں۔ اوئے اچھا، تو انہوں نے کہا بی بی میں کفن چور ہوں۔ اس نے کہا میرے اللہ پر مجھ پر یہ احسان ہوا کہ جب میرا حساب ہوا تو اللہ نے فرمایا نہ صرف تجھے بخشتا ہوں، جو تیرے جنازے میں شریک ہیں انہیں بھی بخشتا ہوں، اور تو پہلی صف میں کھڑا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میری ایسی کایا پلٹی۔ اب آپ دیکھیں کہ جسے اللہ کی عطا نصیب ہو رہی ہے، دعا اس کی لگی، بخشش اس کی لگی، لیکن جو اللہ نے بخشش دی پھر سارا زندگی کا حال تو بدل گیا نا۔ کیا بات ہے۔ تو اگر ہمیں ایک ساتھ شرف قبولیت نصیب ہو جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے مومن کی ایک تسبیح، پوری زندگی کی ایک تسبیح، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، کوئی ایک تسبیح قبول ہو جائے اس کی بخشش کو کافی ہے۔ جسے ایک ساتھ اس مبارک رات کی نصیب ہو جائے اس کی زندگی میں پھر دغا بازی ہوگی، کیا بات ہے، اس کی زندگی میں پھر جھوٹ ہوگا۔ چچی اس شب کے اندر لمحے ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں، یا ساری شب مغرب سے لے کے عشاء سے لے کے صبح فجر کل تک؟ شب بیان فرمائے گی، کل شب بیان فرمائے گی، فجر تک، شام سے فجر تک، یہ کل شب بیان فرمائے گی یہ۔ وگرنہ تو جو تہجد کا وقت ہے بالعموم اس کی جو ہے فضیلت اپنی ہے، لیکن اب جب شب قدر کی فضائل میں کل شب بیان فرمائی گئی ہے تو یقیناً اس کل شب کی جو ہے اور کوئی ثانی شب اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، پھر اس کی جو تہجد ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ کیا بات ہے۔
اس شب کی تہجد کیسی ہوگی، کیا خوبصورت بات، کیا بات. شاید بیسائی کس طرح کی عبادت میں زیادہ مشغول آپ چاہیں گے اپنے مرید کو دیکھنا اس شب میں؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات اپنے تمام ناظرین کو عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے جیسا میرا بندہ مجھ سے توقع کرے گا ویسا مجھے پائے گا. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی حدیث قدسی. کیا مجھے اور آپ کو شب قدر کی تلاش ہے صحیح؟ اتنی ساری بات. اپنے اللہ سے شب قدر کا متلاشی ہوگا کوئی تو اس کی شان ربوبیت ایسی ہے کہ وہ اسے نہیں دے گا. کیا بات ہے. یہاں فیصلے کی ضرورت ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نا بلال بھائی قلب کی، ذکر کی، لطائف کی، آپ جدھر سے جس موضوع کو گھما کر لے آؤ اس کا اختتام ہوتا یہاں پر ہے. صحیح بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ یقین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے توقع مومن کو نصیب ہوتی ہے. تو کیا ہمیں شب قدر کی تلاش ہے صحیح؟ یہ نیت کی بات ہے صحیح ہے تو اللہ سے توقع پوری ہو جائے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اپنی طرف نہ لینا میں پالوں گا، میں عبادت کر لوں گا. عطا کے معنوں میں لو نا، اپنے اللہ کی طرف بات ہو، وہاں سے عطا ہوگی. میری طرف بات آئے گی، ہماری طرف بات آئے گی، یقیناً کمزوریاں ہوں گی. بے شک. تو وہ توقع کرو نا اپنے اللہ سے، جہاں یقینی بات ہے عطا ہوگی. ایک تو ذکر ہے جیسے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے کر لیتے ہیں، آپ قلبی ذکر کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قلبی ذکر میں مشائخ اعظم مختلف پہلو سے سکھاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں ذکر خفی کہتے ہیں کہ پاس انفاس سانسوں کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر تعوذ تسمیہ کر لیں اور متوجہ اللہ آنکھ بند کر لیں، گرد و پیش کا دھیان چھوڑ دیں. سانس اندر آئے خیال فرمائیں لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آتا ہے اور دل کی گہرائی میں اترتا جاتا ہے. فیل دا ڈیپتھ آف ہارٹ. ٹھیک. جب سانس باہر آئے تو خیال فرمائیں کہ ہو کی چوٹ دل پر باہر سے لگے. بڑا سادہ سا یہ. اچھا، اللہ کریم نے قید نہیں لگائی، کھڑے بیٹھے لیٹے یاد فرمایا ہے، کثرت کا فرمایا ہے، قید نہیں لگائی. اگر تو آپ اس پہلو میں بحث میں پڑ جائے کہ جی یہ ایسے کیوں سوچوں، ایسے کیوں کروں، یا تو اس شعبے کے ہوں، پھر آپ اس بحث میں پڑھیں. جب اس شعبے کے نہیں سمجھ سکیں گے تو اگر کوئی ہنڈیا نہ پکا سکتا ہو نا جی تو پھر اس نام میں نہیں پڑھنا چاہیے. نہ پکی ہوئی کا ذائقہ بتا سکتا ہے کہ اچھی ہے یا نہیں اچھی. آپ اس کا ذائقہ دیکھ لیجئے گا. اگر تو یہ طریقہ برائی سے دور کرے، ٹھیک، نیکی ورع تقوی اور قرآن و سنت، پیر صاحب جو کہہ رہے نہیں، جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن و سنت، اگر زندگی اس کے قریب ہو رہی ہے، کیا بات ہے، تو پھر آپ کو اگر ہنڈیا پکانے نہیں آتی تو ٹیسٹ کرنا تو چکھنا تو آتا ہے نا میاں، اس کا ذائقہ سمجھ لو. کیا بات. تو جب اس طریقے سے آپ اللہ کریں گے، یقینی طور پر بات ہے کہ آپ متواتر اللہ کریں اور خالص اللہ کے لیے کریں، بھلے 2 منٹ کر لیں روز کا. آپ ابھی کے حالات دیکھتے ہو، گزشتہ گناہوں کی تکلیف شروع ہوگی، آپ اللہ سے گڑگڑانا شروع کر دو گے، معافی مانگنا شروع کر دو گے. جب گزشتہ کی معافی مانگ رہے ہوتے حال میں پھر کیا مطلب وہی گناہ کرتے جاؤ گے؟ نہیں، اجتناب کرنا شروع کر دو گے. اور یہ میرے کہنوں کو نہ دیکھو، میں کون، میری کیا حیثیت. وہ مشائخ اعظام کی ساری زندگیاں لگی ہیں لوگوں کی تربیت کرنے. صاحب الرائے لوگ تھے، ساری زندگی ایک پیٹرن پر بسر کر کے، کیا ایسے فضول تھا سارا وہ کام. بات میری نہیں ہے، بات اللہ کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس عمل سے، اتباع سے زندگی مزین ہو، اور کیا کسی کو شہادت چاہیے. کیا بات ہے. اور اس ساری کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے کردار میں نظر آنا چاہیے. آنا چاہیے کی بات نہیں جی، پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. چاہیے کا جو فکرہ ہمارے ہاں آ گیا ہے نا بلال بھائی، یہ تو ہم ہر ہونے نہ ہونے کے ساتھ بھی بول دیا جاتا ہے. پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے چاہیے نہیں لگایا، میں نے کہا خالص اللہ کے لیے اللہ کے نام کی یاد کرو،
اپنے اعمال دیکھ لو، اپنے حال سے تو خود واقف ہوں. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے سر بھی میرا ڈھکا ہے، آپ بھی مجھے بے شمار دفعہ پیر صاحب کہہ چکی ہیں، اور میں بھی ایک جو مذہبی جماعت ہے اس کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں. تو دیکھنے میں تو میرا بڑا بڑا تقویٰ ہونا چاہیے ساری اس کے آپ میرے دل میں جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہے. کیا بات ہے. میرا اللہ تو جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. تو پیش تو میں نے اس کے حضور ہونا ہے. بے شک. تو جو ساری مخلوق مجھے نیک کہتی رہے اور یہاں بدی ہو تو کیا میں رسوا نہیں ہوں گا آخرت کے دن؟ اور سارا جہان برا کہتا رہے لیکن میں اپنا دل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع رکھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع رکھوں، سارا جہان مجھے برا کہتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. اور یہ عجیب بات ہے، میں نے دیکھا ہے بلال بھائی، ہم مخلوق راضی کرتے ہیں، مخلوق راضی نہیں ہوتی. مخلوق نہیں راضی ہوتی. اللہ سے وہ تعلق رکھو جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو. یہ اس کی مخلوق ہے، یہ بھی راضی ہو جائے گی. اللہ راضی جلدی ہو جاتا ہے. اللہ تو ناراض ہوتا نہیں. کیا بات ہے. اللہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. اللہ نے ظلم اپنے پہ حرام کیا. اللہ نے رحمت اپنے اوپر لازم کر لی. یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ قرآن کریم میں آیت ہے. اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تو دیکھیں جو کفر سرین کفر کر، جو مردود ٹھہرا شیطان، بات سجدے کی تھی یا بات حکم کی تھی؟ پیدا اس کو کسی نے کیا. آج جسے اشرف المخلوق پیدا فرمایا اور جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہا ہے، اسے اس نے اس لیے پیدا فرمایا تھا. کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات. تو جو تو مقصد حیات پا لے گا تو ہی کامیاب ہوگا نا. آخرت کا بار قرآن کریم فرماتا ہے کہ بڑا برا بہار ہے. کیا بات. بڑا مشکل بہار ہے. کیا بات ہے. آج ایک بڑی ظالم بات پیر صاحب آپ سے سمجھ میں آئی کہ جب تک عمل ٹھیک نہیں ہوگا تب تک وہ کیفیت قلب کی پاکیزگی اور طہارت جو ہے دیکھیں نا، کامیاب نہیں. اصول ہے نا جی. اگر تو صرف کسی دھن میں سر مارنا ہی کمال ہوتا، کیا بات. اگر اعمال کے بنا زندگی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی تو سب سے پہلے رہنمائی ہوتی ہے انبیاء رسول سے. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اجتناب فرمایا کہ اہتمام کلی نہ کیا جائے نفل عبادت کا، کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے. پیر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ. وقت بڑا قلیل تھا لیکن باتوں کے اندر بالکل یوں ہو رہا تھا احساس جیسے کہ ایک یہ لفظ استعمال کرنا، یہ نشے کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو رہی ہے. یہ کیفیت جب اس کو آپ القاء کہیں، اس کو آپ اللہ کی رحمت کہیں، اللہ کا کچھ نزول کہیں، جو چاہے آپ کہہ لیں، لیکن آپ کو احساس ہو جاتا ہے، دل گواہی دینے لگ جاتا ہے